اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 17 کے پہلے غبا کا وہ ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں، جو ترجمہ علامہ سید ذیشان حضرت جوادی مرحوم نے کیا ہے۔ الحمدللہ حافظ حیدر مہدی صاحب پورے پارے کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ترجمہ بھی بیان کرتے ہیں اور کہیں کہیں تفسیر بھی بیان کرتے ہیں، لیکن وہ 2 گھنٹے کی ویڈیو ہے۔ اب ظاہر ہے ہر ایک کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ 2 گھنٹے تک کسی ایک کی چیز پر توجہ مرکوز رکھے۔ لوگوں کی اپنی مصروفیات ہیں، تو ان کی سہولت کے لیے میں نے ہر پارے کو 8 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ 15 منٹ تقریباً ہر ربع کو دیے، یعنی پہلے ربع کی تلاوت کر دی اور اس کے بعد 15 منٹ کے اگلے ویڈیو میں اس کا ترجمہ بیان کر دیا، اور اگر موقع ملا تو کہیں کہیں تفسیر بیان کر دی، تاکہ 15 منٹ آپ قرآن کو ضرور دیں، اس کے ترجمے کو دیں، سننے کے لیے ترجمہ سننے کے لیے وقت نکالیں۔ اگر آپ کے پاس بالکل وقت نہیں ہے تو ایک دن آپ ایک ربع کی تلاوت سن لیں، اگلے دن آپ اس ربع کا ترجمہ سن لیں۔ روزانہ قرآن سے متمسک رکھیں اپنے آپ کو، ایسا نہ ہو کہ انتظار کریں کہ کوئی مر جائے گا، کسی کی وفات ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد قرآن لے کر بیٹھیں گے۔ نہیں، روزانہ قرآن لے کر بیٹھیں اور خود ترجمہ کریں۔ ترجمہ کا مطلب یہ کہ خود قرأت کریں، یعنی قرآن کو سامنے رکھیں، قرأت خود بھی کرتے رہیں اور قرأت سنتے بھی رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ غلطی نکالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ کو کوئی غلطی محسوس ہو، آپ کمنٹس میں میرا نمبر لیں اور مجھ سے بات کریں، میں حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے۔ کسی چیز کی بھی کوئی وضاحت طلب کرنا ہو آپ کو، آپ کمنٹ میں لکھیں کہ جن کی آواز ہے میرا نام علی احمد ہے، علی احمد کا نمبر دے دیں۔ الحمدللہ میرے 3 نمبر ہیں، آپ نمبروں پر آڈیو میسیج کر دیں، جب انشاءاللہ میں دیکھوں گا اس کا جواب انشاءاللہ میں دے دوں گا۔ تو فی الحال میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ اگر وقت ملا تو پھر انشاءاللہ میں آپ سے مزید بات کروں گا۔ بنام خدا الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے لیے حساب کا وقت آ پہنچا ہے اور وہ ابھی غفلت ہی میں پڑے ہوئے ہیں اور کنارہ کشی کیے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نئی یاد دہانی نہیں آئی ہے، مگر یہ کہ کان لگا کر سن لینے میں اور پھر کھیل تماشے میں لگ جاتے ہیں۔ ان کے دل بالکل غافل ہو گئے ہیں، اور یہ ظالم اس طرح آپس میں راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے ہیں کہ یہ بھی تو تمہارے ہی طرح کے ایک انسان ہیں، کیا تم دیدہ و دانستہ ان کے جادو کے چکر میں آ رہے ہو؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرا پروردگار آسمان و زمین کی تمام باتوں کو جانتا ہے، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سب خواب پریشان کا مجموعہ ہے، بلکہ یہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے افتراء ہے، بلکہ یہ شاعر ہیں، معاذ اللہ، اور شاعری کر رہے ہیں، ورنہ ایسی نشانی لے کر آتے جیسی نشانی لے کر پہلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے ہم نے جن بستیوں کو سرکشی کی بنا پر تباہ کر ڈالا وہ تو ایمان لائے نہیں، یہ کیا ایمان لائیں گے؟ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جن رسولوں کو بھیجا ہے وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تو تم لوگ اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے دریافت کر لو۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے بھی کوئی ایسا جسم نہیں بنایا تھا جو کھانا نہ کھاتا ہو، اور وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ پھر ہم نے ان کے وعدے کو سچ کر دکھایا اور انہیں اور ان کے ساتھ جن کو چاہا بچا لیا، اور زیادتی کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں خود تمہارا بھی ذکر ہے، تو کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے ہو؟ اور ہم نے کتنی ہی ظالم بستیوں کو تباہ کر دیا، اور ان کے بعد ان کی جگہ پر دوسری قوموں کو ایجاد کر دیا۔ پھر جب ان لوگوں نے عذاب کی آہٹ محسوس کی تو اسے دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا کہ اب بھاگو نہیں، اور اپنے گھروں کی طرف اور اپنے سامان عیش و عشرت کی طرف پلٹ کے جاؤ کہ تم سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ ان لوگوں نے کہا ہائے افسوس، ہم واقعاً ظالم تھے، اور یہ کہہ کر فریاد کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا کر ان کے سارے جوش کو ٹھنڈ دیا، اور ہم نے آسمان و زمین ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو کھیل تماشے کے لیے بنایا ہے۔
ہم ہی کھیل بنانا چاہتے ہیں تو اپنی طرف ہی سے بنا لیتے ہیں اگر ہمیں ایسا کرنا ہوتا، بلکہ ہم تو حق کو باطل کے سر پر دے مارتے ہیں اور اس کے دماغ کو کچل دیتے ہیں اور وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے ویل ہے کہ تم ایسی بے غت باتیں بیان کر رہے ہو۔ اور اسی خدا کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے، اور جو افراد اس کی بارگاہ میں ہیں وہ نہ اس کی عبادت سے اکڑ کر انکار کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، دن رات اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور سستی کا بھی شکار نہیں ہوتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں ایسے خدا بنا لیے ہیں جو ان کو زندہ کرنے والے ہیں؟ یاد رکھو اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ عرش کا مالک پروردگار ان کے بیانات سے بالکل پاک و پاکیزہ ہے، اس سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ ہر ایک کا حساب لینے والا ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس کے علاوہ اور خدا بنا لیے ہیں؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ ذرا اپنی دلیل تو لاؤ۔ یہ میرے ساتھ والوں کا ذکر اور مجھ سے پہلے والوں کا ذکر سب موجود ہے، لیکن ان کی اکثریت حق سے ناواقف ہے اور اسی لیے وہ کنارہ کشی کر رہے ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہذا سب لوگ میری ہی عبادت کرو۔ اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ وہ اس عمل سے پاک و پاکیزہ ہے، بلکہ وہ سب اس کے محترم بندے ہیں جو کسی بات پر اس پر سبقت نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے احکام پر برابر عمل کرتے رہتے ہیں۔ وہ ان کے سامنے اور ان کے پس پشت کی تمام باتوں کو جانتا ہے، اور فرشتے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے مگر یہ کہ خدا اس کو پسند کر لے، اور وہ اس کے خوف سے برابر ڈرتے رہتے ہیں۔ اور اگر ان میں سے بھی کوئی یہ کہہ دے کہ خدا کے علاوہ میں بھی خدا ہوں تو ہم اس کو بھی جہنم کی سزا دیں گے کہ ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ کیا ان کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو الگ کیا ہے؟ اور اگر جاندار کو پانی سے قرار دیا ہے، پھر کیا یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ قرار دیے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو لے کر کسی طرف جھک نہ جائے، اور پھر اس میں وسیع تر راستے قرار دیے ہیں کہ اس طرح یہ منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت کی طرح بنایا ہے اور یہ لوگ اس کی نشانیوں سے برابر اعراض کر رہے ہیں۔ وہ وہی خدا ہے جس نے رات، دن اور آفتاب و ماہتاب سب کو پیدا کیا ہے اور سب اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں قرار دی ہے، تو کیا اگر آپ مر جائیں گے تو یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تو اچھائی و برائی کے ذریعے تم سب کو آزمائیں گے اور تم سب کو پلٹا کر ہماری ہی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی بیماری میں ایک شخص نے مزاج پوچھا کہ آپ کیسے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ برے حال میں۔ اس نے عرض کی کہ یہ جواب آپ کو زیب نہیں دیتا؟ فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ خدا اچھے برے ہر حال سے آزماتا ہے، تو اچھا حال صحت اور مالداری ہے اور برا حال غربت اور بیماری ہے۔ اور جب بھی یہ کفار آپ بات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے، اور یہ لوگ خود تو رحمان کے ذکر سے انکار ہی کرنے والے ہیں۔ انسان کے خمیر میں عجلت شامل ہو گئی ہے، اور ان قریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھلائیں گے، تو پھر تم لوگ جلدی نہیں کرو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو اس وعدے قیامت کا وقت آخر کب آئے گا؟ کاش یہ کافر یہ جانتے کہ وہ ایسا وقت ہوگا جب یہ جہنم کی آگ کو نہ اپنے سامنے سے ہٹا سکیں گے اور نہ پشت سے، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جا سکے گی، بلکہ یہ قیامت ان تک اچانک آ جائے گی، وہ انہیں مبہوت کر دے گی، پھر یہ نہ اسے رد کر سکیں گے اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، جس کے بعد ان کفار کو اس عذاب نے گھیر لیا جس کا یہ مذاق اڑا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ انہیں رات یا دن میں رحمان کے عذاب سے بچانے کے لیے کون پہرا دے سکتا ہے مگر یہ ہیں کہ رحمان کی یاد سے مسلسل منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے پاس ایسے خدا موجود ہیں جو ہمارے بغیر انہیں بچا سکیں گے؟ یہ بیچارے تو خود بھی اپنی مدد نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ انہیں خود بھی عذاب سے کوئی پناہ دی جائے گی۔
بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو تھوڑی سی لذت دنیا دے دی ہے، یہاں تک کہ ان کا زمانہ طویل ہو گیا، تو کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم برابر زمین کی طرف آتے جا رہے ہیں اور اس کو چاروں طرف سے کم کرتے جا رہے ہیں؟ کیا اس کے بعد بھی یہ ہم پر غالب آ جانے والے ہیں؟ کفار کی بے عقلی کی انتہا یہ ہے کہ روز بروز حق کے غلبے کو دیکھتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد بھی اپنی اوقات کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کو وحی کے مطابق ڈراتا ہوں اور بہلایا جاتا ہے، وہ آواز کو سنتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ انہیں عذاب الہی کی ہوا بھی چھو جائے تو کہہ اٹھیں گے کہ افسوس ہم واقعی ظالم تھے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے اور کسی نفس پر چھوٹا سا ظلم نہیں کیا جائے گا، اور کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم سب کا حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حق و باطل میں فرق کرنے والی وہ کتاب عطا کی جو ہدایت کی روشنی اور ان صاحبان تقوی کے لیے یاد الہی کا ذریعہ ہے جو از غیب اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہیں اور قیامت کے خوف سے لرزاں ہیں۔ اور یہ قرآن ایک مبارک ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم لوگ اس کا بھی انکار کرنے والے ہو؟ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے ہی عقل سلیم عطا کر دی تھی اور ہم ان کی حالت سے باخبر تھے۔ یہ 51 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 تک کا ترجمہ میں نے پڑھ دیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تفاسیر کا بھی مطالعہ کیا کریں۔ اصل میں تفاسیر کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس بندے کے عقیدے و عمل کی صحت کے پروردگار نے ضمانت لے لی ہے، وہ خود بھی میزان الاعمال ہے کہ اس کے عقائد و اعمال کے میزان پر سب کے عقائد و اعمال کو تولا جا سکتا ہے، جیسا کہ جناب امی علیہ السلام کی زیارت میں وارد ہوا ہے کہ السلام علیک یا میزان الاعمال، سلام اللہ علیک یا ابا الحسن۔ تو بہت ضروری ہے کہ تفسیر کا بھی مطالعہ کریں۔ یہ اصل میں چیزیں قرآن سے رغبت ہماری جو ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رغبت کو بڑھاتی ہے۔ قرآن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کر رہا ہے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی طرف توجہ دلانے کے لیے مسلسل احادیث کو بیان کیا انہوں نے، اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ تم جس خدا کی بندگی کرتے ہو اس کے لیے تمہارے اندر کیا جذبات ہیں، کیا کیفیات ہیں۔ تمہارے عقائد اگر درست ہیں تو تم دنیا کو ہیچ سمجھتے ہو، اور آخرت کے لیے تم تیاری کرو۔ آخرت میں تمہیں اگر اولیاء خدا کی ہم نشینی چاہیے ہے تو اس کے لیے تمہیں اپنا وقت دینا پڑے گا، اور اپنے وقت کو ضائع کرنا نہیں چاہیے۔ انسان کو جو وقت بھی ملے وہ گھر میں بیٹھ کر مطالعہ کرے، نوٹنگ کرے، لکھے، روزانہ تو کم سے کم ایک صفحہ ڈائری کا ایک صفحہ روزانہ لکھے کہ کچھ نہ کچھ اس کے دنیا سے جانے کے بعد یہ باقی رہ جائے کہ وہ یہ دنیا میں یہ کام کیا کرتا تھا۔ ایسا نہ ہو ہم دنیا سے چلے جائیں، نہ ہماری آواز کہیں محفوظ ہو، نہ ہماری تحریر کہیں محفوظ ہو۔ تو عزیزان محترم، ذرا وقت نکالیں اور چوتھائی پارہ قرآن کا تلاوت کر لیا کریں، اس کا ترجمہ سن لیا کریں۔ اسی لیے اس کو آسان کر دیا ہے۔ کوئی اب بہانہ نہیں کر سکتا کہ پروردگار ہمارے پاس وقت اتنا نہیں تھا۔ بھئی 2 گھنٹے آپ نہیں نکال سکتے، 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے، تو کم سے کم 15 منٹ تو نکال سکتے ہیں۔ 15 منٹ آپ تلاوت کریں، تلاوت سنیں، اپنی تصحیح کریں کہ جو آپ تلاوت کر رہے ہیں یہی ہے یا نہیں، اور اگر کسی نے غلط تلاوت کی ہے اس کو آپ کمنٹ میں لکھیں، میرا نمبر معلوم کریں، مجھ کو بتائیں کہ آپ نے فلاں جگہ غلط تلاوت کی ہے، فلاں جگہ آپ نے غلط ترجمہ کیا ہے، میں اس کے لیے حاضر ہوں جواب دینے کے لیے۔ قرآن سے رابطہ رکھیں، قرآن کے سلسلے میں سوالات کریں، میں حاضر ہوں ترجمے کے لیے، قرأت کے لیے۔ کوئی بھی مسئلہ کہیں ہو میں حاضر ہوں۔ میرا نمبر آپ کمنٹس میں مانگ لیں، آپ کو نمبر دے دیا جائے گا۔ میرے نمبر پہ آپ آڈیو میسیج ریکارڈ کر کے بھیج دیں، جب بھی مجھے موقع ملے گا میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ میں قرآن کا خادم ہوں، کراچی میں ہوتا ہوں، میرا نام علی احمد ہے، اور کوئی بھی معاملہ ہو قرآن سے متعلق اس کے لیے میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے۔ میرا نمبر حاصل کر کے آپ آڈیو میسیج کریں،
انشاءاللہ آپ کو آڈیو میسیج کے ذریعے جواب مل جائے گا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔